चलो फिर। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to yet another awareness session of Basira Shelter. मुझे उस्मान कहते हैं और आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे कुछ और बहुत ही इम्पोर्टेंट गेस्ट जिनके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द. लेकिन first of wanna invite Kashan Chaudhary who's here. We have Mona Hafiz representing iCarity. We have Mohammad Akbar साहब जो कि माशाल्लाह इस प्रोजेक्ट के हवाले से एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं जिसके बारे में काशान हमें थोड़ी देर में बताएंगे. But I would like to welcome you all first of all. Fazil Bhai inshallah will join us hopefully, and then we are also expecting another friend of ours, Awais Malik, who would hopefully join us soon. इससे पहले कि हम लोग अकबर साहब से बातचीत करें इस प्रोजेक्ट के हवाले से, I'm gonna throw it off to Kashan to tell us a little bit about Basera, the current facility here, and then of course we can talk about the future home of Basera. So I'll give it over to Kashan. Assalamu alaikum, everybody. Thank you very much for joining us today on this live call. It's a pleasure to have our special guest here with us. And hopefully we have a couple more guests that we are hoping to join us soon. So I would just like to start by, I'm supposed to give an intro to Basera, and let me start with that. Basera Trust is an organization that has been operating for about 20 years now. So the founder, his name is Muhammad Fazil. Fazil Bhai is hopefully going to join us soon. And he started this 20 years ago with about 8 children. And since then, now he has about, it has grown and you know, in terms of number of children, it has grown and then it's contracted a little bit. Now they have about 45 children within Basera, and there are some children who've actually been with Basera for 20 years now. So mashallah, there's a track record, there's a lot of history there. We found out about it about 8 years ago through a local Toronto charity called Children of Hope. And they had sponsored some Basera children, mashallah say. They have vetted and confirmed that it is an excellent project and it's very well managed. Or I'd like to say that in the last 20 years, they've gone through challenges, and they have been moving from rented house to rented house. In order to make Basera I would say a sustainable, long-term institution for generations to come, it has always been the plan that we need to build a facility for Basera. A place that they can call their own home and a place where this mission can continue. MashaAllah, Fazil Bhai has dedicated his life to this cause, Allah unko zindagi aur sehat de, so that he can continue this mission. But we all want to get together and help him to establish a solid foundation for the future. So that's essentially the background of Basera. I just want to, I'm going to also touch upon a little bit of the project and the plan for the construction of the new building. I don't want to go into too much detail here because we have a very special guest with us here today, Akbar Bhai, who's going to enlighten us a little bit more about that. But before I do that, I would like to extend a warm thanks, from the bottom of my heart to all of the friends and supporters who have been contributing, both in terms of the efforts people have put in, the time people have invested, the care, the awareness campaigns, the spreading the word on social media, and obviously the financial contributions that people have. Just the outpouring of support for this project has been just heartwarming. And mashallah, especially in Ramadan, we've had contributors before Ramadan, of course, who have been, since we put shovels in the ground in the beginning, January, February timeframe, up until now, but especially in Ramadan, the outpouring of support has just been very heartwarming. Mashallah, say and we'll talk a little bit about the building, but we are nearing about almost 60% of our phase 1 structure goal has been achieved. And mashallah, the last 10 days of Ramadan, we are just getting an outpouring every day, every 10 minutes.
I'm getting a little ping from Mona about the numbers change, and people are contributing, mashallah. So that is just it's beautiful and it's heartwarming, and people are answering the call. And this is one of those things that who's going to take care of those children that don't have somebody. And that is Allah's mission, right? This is who's going to step up to the plate and say, okay, I'm prepared to run with this. So this is why we're reaching out. Mashallah, we still need more support, we still need more help, and we need all of those beautiful people that are currently assisting us, lending a hand and contributing time and effort and money into this project. So inshallah, this will be a success. So the images behind Usman in the background, which you can see just to our viewers, that is a 3D rendering of two sides of the same building. And the long-term goal of this is to be a 4-story building which can accommodate up to 200 children. As I said earlier, there's only about 45 children currently. Part of that is due to space constraints and resource constraints, which this project, inshallah, will overcome and will allow room to expand and to grow this initiative. Phase 1 of this project will be the first half of the building, which will be the first 2 stories. So inshallah, that's what our goal is. And as I mentioned earlier about the phase 1 goal, we've broken it down into the structure, getting the building up in terms of the structure. And then once that is, the phase 1 structure portion is complete, then we're going to focus our efforts towards the finishing of phase 1. And that will be obviously to make it a livable space, and then the furnishing of phase 1. So those things have to happen. And then once that phase 1 goal has been achieved, we will have room to grow. The building has been designed in such a way in order to accommodate that. So without going into too much detail, I just wanted to give that snapshot, and I will hand it back over to Usman. Once again, warm thanks to Akbar Bhai for joining us today. And Usman, I'll let you take it from here. Thank you very much, Kashan, for the introduction. To those जो कि शायद आज पहली दफ़ा हमारे सेशन ज्वाइन कर रहे हैं, काशान ने जिक्र किया इस बिल्डिंग का जो कि मेरे बैकग्राउंड में आपको दिखाई दे रही है, और for a project of this magnitude, I think as you may all know, बहुत skilled force चाहिए होती है आपको इस कॉन्सेप्ट को जो है एक्चुअल में लाए अमल में लाने के लिए. हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अकबर साहब, who's the principal engineer and CEO of NAM Associates. Mashallah, he brings along with him 40 years of experience in buildings like these and many other projects. Introduction, mashallah, बहुत लंबा है, और क्योंकि मेरे पास टाइम कंस्ट्रेंट है तो मैं स्ट्रेट अवे जाना चाहूँगा अकबर साहब के पास. सबसे पहले तो सर, वेलकम टू द ब्रॉडकास्ट. माशाल्लाह से आपका बहुत एक्सपीरियंस है प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल और पब्लिक बिल्डिंग के हवाले से. बसेरा के हवाले से बताइएगा कि सबसे पहले तो व्हाट इंस्पायर्ड यू टू जॉइन हैंड्स with the Basera team on this project? Shall I talk English or Urdu? As you wish. Everything goes. Okay. MashaAllah, हमारे listeners, viewers are both in North America and around the world and Pakistan. तो आप उर्दू में बेशक बात करें, doesn't matter. Okay. The motivation behind all this was that I've always been interested in some sort of social work, और उसमें मैं ज़्यादा तलाश में रहता था कि भाई जहाँ पे भी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती थी उसमें मैं अपनी इनपुट्स देनी चाहता था. कोई स्कूल की बिल्डिंग हो या कुछ हो, तो कुछ जगहों पे आप अपनी एक्सपर्टीज़ दे देते हैं, कुछ जगहों पे आप हेल्प कर देते हैं, अपनी टेक्निकल हेल्प दे देते हैं, उनको फाइनेंशियल हेल्प भी कर देते हैं. लेटली आई वाज फीलिंग कि भाई अब हम ऐसी स्टेज पे हैं कि हमें कोई सब्सटेंशियल काम करना चाहिए, और मैं उसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड था. मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि आई वाज ऑलवेज प्लानिंग टू डू सम वर्क फॉर सम, wanted to make a few friends of mine come together and make some project of welfare, like hospital. कभी मेरा हॉस्पिटल का मूड बन जाता था उसकी तरफ करें. I was extremely motivated by probably you have heard his name, Amjad Saqib, Dr. Amjad Saqib,
وہ اخوت فاؤنڈیشن کے CEO ہیں اور وہ ایک بہت بڑی چیریٹی کی آرگنائزیشن ہے پاکستان میں. تو وہ مجھے بہت موٹیویٹ کرتے تھے کہ انہوں نے ایک اتنا بڑا ادارہ بنایا ہے اور کہاں سے وہ شروع ہوئے تھے. تو وہ تو خیر ایک بہت ہی آئیکن ہے پاکستان میں. تو میرا یہ موڈ تھا کہ میں ان کے پاس جاؤں since he has the resources to make such a project, کہ میں ان کو کہوں جا کے میں آپ کے ساتھ کوئی جوائن کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی ہم ایک ایسا پروجیکٹ بنائیں جو آپ میرے حوالے کر دیں تو میں اس کو آپ کو ہیلپ کر دوں. سو آئی واز اے بٹ وہ کچھ بیچ میں وہ تھوڑے سے بیمار ہو گئے, ان کو کرونا وائرس ہو گیا, ہماری ایک بار میٹنگ نہیں ہو سکی. پھر ایک دو فرینڈس تھے ان کے ذریعے. پھر یہ آپ کو پتہ ہے پچھلا سال جو ہے یہ ٹربیولنٹ ہی رہا ہے. سو مین وائل آئی جسٹ اسٹارٹیڈ فیلنگ فار کہ یار یہ جو آرفنس ہیں نا, یہ میرا خاص طور پہ میری اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کہہ لیں کہ میرا دل کیا کہ یار ان کے لیے یہ بھی اس سے ہی میں نے موٹیویشن لی تھی ان کے پروجیکٹ سے. انہوں نے ایک فری ایجوکیشن کا بھی سلسلہ شروع کیا تھا ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب نے, اخوت فاؤنڈیشن. کبھی بھی آپ لوگ دیکھیں, اور دیٹ از اے ویری ویری انسپائرنگ موومنٹ جو بھی انہوں نے کی. اس میں سے میں نے دیکھ کے تو مجھے لگا کہ مجھے یہ جو ہے یہ جو ہمارے بہت زیادہ, کیونکہ ہمیشہ سے میں یہ فیل کرتا تھا جو آرفنز ہیں ان کی طرف جو ہے بڑی کم توجہ ہے. اگرچہ بہت سے لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن یہ ہے کہ مجھے اس میں لگتا تھا کہ اگر مجھے پریفرنس اگر دی جائے تو آئی وڈ لائک ٹو ڈو سم تھنگ فار دیز انفارچونیٹ چلڈرن. So while I was just planning to consult that same Dr. Amjad Saqib for this type of project, a friend of mine who is a common friend of Kashan and myself, Shahid Mukhtar, engineer ہیں وہ بھی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی میرے ایک دوست آئے ہوئے ہیں, he is looking for somebody to help them build this project. And I at once felt that God has given me this opportunity کہ جس طرف آپ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہ رستے آسان کر دیتا ہے جس طرف آپ چلنا چاہتے ہیں. تو مجھے یوں ہی لگا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپرچونیٹی دی ہے اینڈ آئی مسٹ ٹیک ایڈوانٹیج آف دس. اینڈ دین آئی میٹ کاشان, وی ایکسچینجڈ ویوز, اینڈ پاکستان میں بات چیت ہوئی ہماری. اور پھر اتفاق سے میں کینیڈا بھی جا رہا تھا, تو پھر ہم نے طے کیا ہم کینیڈا میں ملتے ہیں. پھر جو ہمارے فرینڈ اس وقت مسنگ ہیں وہ میں نے انٹروڈیوس کیا ان کو, کیونکہ ہی ہیز اے سملر ایکسپیرئنس ان ڈیزائننگ. وہ آرکیٹیکٹ ہیں, آرکیٹیکٹ آف ریپیوٹ. ہی ہیز ڈن اے لاٹ آف ورکس, مچ مور دین آئی ہیو ڈن. اور پھر میں نے ان کو موٹیویٹ کیا اور انہوں نے کہا بالکل وہ بھی اتفاق سے کینیڈا جا رہے تھے. سو یہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے اپرچونیٹی جو ہے نا وہ بناتا کیا, حالات اس طرح سے بنتے گئے. اینڈ دین وی میٹ ان ٹورانٹو, 2-3 بار ہم ملے ہیں اور ہم نے ایکسٹینسو وہاں سے یہ پلاننگ وہیں سے شروع کر دی تھی. اینڈ وی آر ہیئر ویئر وی آر ناؤ. Amazing story. Thank you for all your inspiration. میں آپ سے بات چیت جاری رکھوں گا, لیکن فاضل بھائی ہمارے ساتھ آ چکے ہیں. I think let me bring him onto the screen as well. Sure. فاضل بھائی السلام علیکم. آتے ہیں ہم لوگ عبد بھائی سے بات کریں. سر یہ بتائیے گا کہ obviously جو نئی لوکیشن بسیرا میں بنے ہوئی وہ کافی اونچی ہے, آپ کو کافی چیلنجز ہیں as far as engineering goes. آپ کچھ اس کے حوالے سے بتانا چاہیں گے a little bit about the project, what are the roadblocks in the trying to work on this building? عثمان آپ کی تھوڑی آواز مفلڈ ہے, اگر آپ ہمارے مائکس یا سارے میوٹ کر دیں تاکہ آپ کی آواز زیادہ کلیئر ہو جائے. ٹھیک ہے. جی میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا اکبر صاحب سے کہ اب جو ماشاءاللہ جو فیوچر ہوم آف بسیرا ہے, as you can see in my background, it's a 4-story building. تو یہ بتائیے گا کہ اس کے حوالے سے as far as the engineering goes behind this project, کیا روڈ بلاکس آپ کو پیش آئے, and how do you overcome the obstacle that come along the way of
building up something of this magnitude? Yeah. You have asked me this question. Yeah. अच्छा, challenges तो ये है जी कि सबसे पहले जब ये साइन हुआ तो I was not expecting this plot कि ये इतना difficult plot होगा. तो मैंने एक सर्विंग की टीम, बड़ी प्रोफेशनल टीम है, वो लाहौर से भेजी, क्योंकि उनके पास लेटेस्ट इक्विपमेंट सारा. उन्होंने जब इसका सर्वे किया तो उससे ये बात पता चली कि इस प्लॉट में जो लेवल का डिफरेंस है, दैट इज़ अबाउट मोर देन 25 feet. That is already a 2-story high building. तो उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्टूर्स थे और अनइवन ग्राउंड थी, एंड वी हैड नो आइडिया. जो सर्विंग टीम जाती है वो आपको एक लैंड, उसका जो सरफेस है वो बता देती है कैसी है, बट वी नेवर नो कि उसकी जो सॉइल कंडीशंस हैं वो कैसी है. जी, आई थिंक अकबर साहब की आवाज थोड़ी सी, नहीं, वो बीच में कॉल आई थी मेरे. अब ठीक है वो? जी. जी अकबर साहब, यू कैन, आप जारी रखें प्लीज. नहीं, आवाज नहीं आ रही सर. ओके, मेरे ख्याल में हम आपकी तरफ वापस आते हैं. हमारे साथ फाजिल भाई मौजूद हैं. मे बी आपसे कुछ बातचीत कर लेते हैं जब तक हम अकबर साहब करते हैं. फाजिल भाई, रमज़ान माशाल्लाह ऑलमोस्ट अपने इख्तिताम पर है और आप काफ़ी मसरूफियात में हैं बच्चों के हवाले से भी और जो में कुछ बताइएगा कि आम दिनों के हवाले से और जो रमज़ान में रूटीन है वो क्या चेंज होती है और क्या मामला चलते हैं रमज़ान में. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मेरी आवाज़ आ रही? जी. आ रही. सबसे पहले तो मैं माजरत करता हूँ, मैं थोड़ा सा लेट हो गया. एक बच्ची बीमार थी, मैं डॉक्टर को लेके गया था, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा लेट हो गया. और सबसे पहले मैं अकबर साहब का, काशान भाई, मुना बहन और आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग इस अजीम काम की सरपरस्ती कर रहे हैं. तो मान भाई, रमज़ान बस आम जैसे घर में हम तो जैसे घर में लोग अफ्तारी करते हैं, अपने बच्चे होते हैं साथ, उसी तरह हम भी लगे रहते हैं और उसी तरह माहौल होता है और अल्लाह बुला होता है. बस यहाँ थोड़े ज़्यादा, घर में कम बंदे होते हैं, यहाँ थोड़े ज़्यादा होते हैं, अल्लाह बुला ज़रा ज़्यादा होता है. फिर हमारे फ्रेंड्स आप बसेरा जो हैं वो भी वैसे तो कोरोना की वजह से हमने ज़्यादा वो नहीं किया है, लोगों को माजरत की है कि ना है, लेकिन कुछ हमारे फ्रेंड्स आप बसेरा हैं जो SOPs को फॉलो करके आ जाते हैं, तो वो भी बैठ के हमारे साथ अफ्तारी कर लेते हैं और मिल बैठ के बस घर जैसा एक अच्छा सा माहौल होता है. आपकी आवाज़ नहीं आ रही, कट रही है. Okay, let me try it now. Is it better? क्या आपको मेरी आवाज आ रही? Okay, I think फाजिल भाई का माइक मैंने म्यूट किया. तो मैं सवाल कर लेता हूँ, फिर आप मुझे इसका जवाब दे दीजिएगा. मैं ये कह रहा था कि ज्यादा बच्चे होने का शायद एक फायदा ये भी है कि एक बंदा जो है वो फ्रूट चाट बना लेगा, फिर एक पकोड़े बना लेगा, एक सालन में आपकी मदद कर दे, या एक रोटी बनाने में मदद कर दे. तो ये एक तरह से तो ये आसान काम हो जाना चाहिए. और दूसरा मुझे ये बताइएगा, जाहिर अब ईद आ रही है, तो ईद पे इन बच्चों का क्या सिलसिला होता है? ये कुछ अपने अजीजों वकारियों के पास जाते हैं या यहीं पर घर पे ही रहेंगे? इसका आप अगर मुझे बता दें. ईद पे दो किस्म बच्चे हैं. एक तो ये कि जिनका बिल्कुल कोई नहीं आगे पीछे, वो तो ईद पे हमारे साथ ही होते हैं.
اور کچھ بچے ایسے ہیں جن کی مائیں ہیں, کوئی رشتہ دار ہیں, تو ہم چاہتے ہیں کہ سال میں ایک دفعہ ایک موقع مل جاتا ہے تو ان بچوں کو پھر ہم عید کے لیے اپنے اپنے فیملیز میں بھیج دیں تاکہ عید وہ ادھر ہی گزار کے پھر عید کے 4-5 دن بعد واپس آ جاتے ہیں. اور یہ 50% بچے ایسے ہیں جو عید پہ بھی ہمارے پاس ہی ہوتے ہیں, وہ پھر ہم مل کے عید کرتے ہیں اور عید کے دوسرے دن یا تیسرے دن پھر ہم کہیں ٹور پہ سارے مل کے چلے جاتے ہیں. تو عید کا دوسرا یا تیسرا دن جو ہے وہ ہمارا مری میں یا بس آؤٹ آف اسلام آباد ہی ہوتا ہے. آپ کی آواز نہیں آ رہی عثمان بھائی, آواز نہیں آ رہی. تھینک یو فاضل بھائی. میں آپ کے پاس واپس آؤں گا, لیکن میں جانا چاہوں گا اکبر صاحب کے پاس واپس, اگر ان کو ہماری آواز آ رہی ہے تو. کچھ بلڈنگ کے حوالے سے ہم لوگ پوچھ رہے تھے اور آپ شیئر کر رہے تھے چیلنجز کے حوالے سے, جو کہ اس اسٹرکچر کے حوالے سے, جو لوکیشن ہے اس کے حوالے سے ہے. اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو اگر ہم اسی کانورسیشن کو جاری رکھنا چاہیں ود ریگارڈس ٹو دا روڈ بلاکس, اور ساتھ ہی ساتھ آپ یہ بھی بتا دیجئے کہ اگر آپ کو کوئی میسج ہو جو آپ دینا چاہیں ہمارے ان تمام دوستوں کو جو کہ اس وقت ہمیں سن رہے ہیں, یا پھر انشاءاللہ بعد میں ہماری اس براڈ کاسٹ کو دیکھیں گے جو کہ بصیرہ ٹرسٹ کے پیج پر جائے گی. آئی تھنک اکبر صاحب کو شاید اب میری آواز جا رہی ہو. اکبر صاحب اگر آپ میری آواز سن سکتے ہیں تو ہم اپنی کنورسیشن کو جاری رکھنا چاہیں گے. بلڈنگ کے حوالے سے کیا بات کر رہے تھے, روڈ بلاک کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے, نئی بلڈنگ کی جو بصیرہ ٹرسٹ. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ میرے خیال سے ان کا مائک اب کام کر رہا ہے, لیکن وہ جب فیڈ بیک نوائز آتا ہے نا تو آپ ان کو میوٹ کر کے اپنا سوال پوچھ لیں, اس کے بعد پھر آپ اپنے آپ کو میوٹ کر کے تو ان کو انمیوٹ کر دیں. ٹھیک ہے, لیٹس ٹرائی دس وے. سو اکبر صاحب اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو میں صرف اپنی کانورسیشن کو جاری رکھنا چاہوں گا. جو ہم بات کر رہے تھے روڈ بلاکس کے حوالے سے, جو نئی بلڈنگ آ رہی ہے, خیر وہ ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے. ویل کم بیک ٹو اکبر صاحب. کاشان, آپ نے بات کی تھی کچھ ڈونیشنز کے حوالے سے. ایک تو یہ سوال بہت آ رہا ہے کہ جو لوگ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں اور پاکستان سے باہر, if you can just elaborate a little bit کہ وہ کس طرح سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں بصیرہ کو, and if you want to maybe give a snapshot of phase 1 and where we are standing right now in terms of the structure itself. Sure, yeah. I think اکبر صاحب نے ڈسکنیکٹ کیا شاید دوبارہ جوائن کرنے کے لیے, وہ آڈیو ایشوز کی وجہ سے, تو پرابلی وہ سون دوبارہ جوائن کر لیں گے. اچھا, ہم فیز 1 کی بات کر رہے تھے. فیز 1 جو ہے وہ تقریباً کوئی آلموسٹ 60% فنڈنگ پہ پہنچ گیا فیز 1 کے لیے. اچھا, ڈپینڈنگ کہ آپ جو لوگ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں فائنینشلی, سو ڈپینڈنگ کہ آپ کہاں پہ ہیں, آپ ہمیں کانٹیکٹ کر لیں. ہمارا کانٹیکٹ فیس بک کے تھرو, آپ IKRT کے تھرو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ہمیں, اور وہ پھر آپ کو گائیڈ کر دیں گے کہ ڈپینڈنگ کہ آپ کون سے ملک میں ریزائڈ کرتے ہیں, تو اکارڈنگلی پیمنٹ انسٹرکشنز کیسی, مطلب فنڈس کیسے ٹرانسفر کرنے ہیں. سو وہ آپ ہم سے رابطہ کر لیں تو ویل ہیلپ یو ود دیٹ. اور سو آئی گیس اٹس ایز سمپل ایز دیٹ. جو لوگ پاکستان میں ہیں اس میں وہ ہمارے پاس ایک اکاؤنٹ ہے جس میں کہ پیپل کین ڈو فنڈ ٹرانسفرز. جو لوگ کینیڈا میں ہیں وہ ای میل ٹرانسفر کر سکتے ہیں IKRT کو. باقی ملکوں میں اگین ہم سے رابطہ کریں تو وی ول سیٹ یو اپ ود دی پراپر چینل. ایبسولوٹلی. اور اگر آپ لوگ basiratrust.org پر جائیں تو وہاں پہ ایک سیکشن ہے ڈونیٹ کا, وہاں پہ بھی انفارمیشن اویلیبل ہے in terms of the phone number and the email and all those details. تو اگر آپ لوگ وہاں پر جائیں, آپ کو اس پروجیکٹ کے بارے میں بھی obviously بہت ساری ڈیٹیلز اویلیبل ہوں گی. Again, the web address is basiratrust.org, جہاں پہ آپ کو about the Basira Trust
admission criteria, about the trust itself, اور گیلری بھی اویلیبل ہے جہاں پہ آپ کو کچھ ریفلیکشن جو کہ ڈے ٹو ڈے بیسس پہ یہاں پر رہتی ہے وہ شامل ہوتی ہے. آئی تھنک اکبر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور شاید ہماری آواز سن سکتے ہیں, تو I'm gonna bring him on again اور ان سے اپنی conversation جاری رکھتے ہیں. Thank you for joining us again اکبر صاحب. اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے سر تو ہم کنٹینیو کرنا چاہیں گے اپنی conversation. جو آپ کو میری آواز آ رہی ہے, آپ دیکھ لیں. مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. اچھا, I've tried a different browser now. تھینک یو سر, تھینک یو فار ڈوئنگ دیٹ. ہم جاری رکھنا چاہیں گے کانورسیشن کو جو ہم بات کر رہے تھے روڈ بلاکس کے حوالے سے, اور آپ کچھ تذکرہ کرے لیولز کا. ہاں جی, تو وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی جو سرفیس تھی وہ بہت ان ایون تھی, اور دیر واز اے لیول ڈفرینس آف مور دین 25 فیٹ. تو اس کے لیے سب سے پہلی بات یہ تھی کہ اس کا ڈیزائن چیلنج تھا کہ اس کو کیسے آپ نے ٹیکل کرنا ہے. وہ آرکیٹیکٹ کے ساتھ ڈسکس کیا اور پھر اس کو ڈفرینٹ آئیڈیاز ڈسکس کر کے کہ اکنامیکل سب سے بڑی اس طرح کے پروجیکٹ میں یہ ہوتا ہے, چونکہ یہ موسٹلی دیز پروجیکٹس آر بینگ میڈ آن ڈونیشنز, سو وی آر ویری 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 سینسٹیو کہ بھئی لوگوں کے جو پیسے ہیں وہ کس طریقے سے موسٹ افیکٹولی ان کو ہم اسپینڈ کریں کہ اس میں ویسٹیج نہ ہو. تو اس کا ڈیزائن کا پہلا فوکس ہمارا یہ تھا کہ اس کو کس طریقے سے ہم اکنامیکل کریں, اور اس کے لیے پھر یہ تھا کہ چونکہ ہم نے وی ہیڈ پلانس ٹو گو اپ ٹو 4 فلورس, اور اس کے لیے آپ کو پتہ ہے اسلام آباد جو ہے نا وہ کافی ایکٹیو سیسمک زون ہے. جب یہ آپ اس طرح کی 3 اسٹوری بلڈنگ اینڈ ابو ڈیزائن کرتے ہیں تو اس میں آپ کو نا ارتھ کویک کے لیے اسپیشل اسٹرکچر کرنا پڑتا ہے اس کے لیے کہ وہ اگر ارتھ کویک وغیرہ وہاں جس انٹینسٹی کا اسلام آباد میں آ سکتا ہے اس کے لیے آپ کو کیٹر کرنا پڑتا ہے. تو اس کے لیے پھر اس کی فاؤنڈیشنز کا جب سوال پیدا ہوا کہ جی ہم نارملی سوائل انالیسس کرتے ہیں. سوائل انالیسس کروانے کے لیے جب ٹیم گئی تو یہاں پہ جو بہت زیادہ بیچ میں راکی جو اس کی فاؤنڈیشنز جو تھی نا ساری سوائل جو تھی اس میں راک بہت زیادہ تھی, اور ورائٹی آف سوائل تھی, کہیں پہ لوز سوائل تھی کہیں. سو دیٹ واز اندر چیلنج. اس کے بعد طے ہوا کہ جی آپ اس کو اس کی سوائل کے انالیسس کے بغیر کہ آپ کو پتہ نہ ہو جب تک سوائل کی کیپیسٹی کیا ہے, کیسے وہ کرے گی بلڈنگ کو ریئیکٹ, تو اس کے بغیر آپ کا ڈیزائن جو ہے وہ آپ پراپر نہیں کر سکتے. تو ان کمپنی نے زیادہ تر ہم نے جتنے بھی لوگوں کو کیا ہم نے ان کو کہا کہ جی یہ چیریٹی بیسڈ پروجیکٹ ہے, آپ پلیز اس میں صرف اپنی کاسٹ ہی آپ کور کریں, آپ اس میں کوئی ساروں نے بڑا اس میں کوآپریٹ کیا ہے. آئی مسٹ اپریشیٹ ایوری ونز ایفرٹ. تو انہوں نے پھر ہمیں یہ کہا کہ جی اس میں تو دیکھیں اگر ہم اس میں آپ کو جس طرح کی آپ فاؤنڈیشن کی چاہ رہے ہیں اس کے لیے تو ہمیں دے نیڈیڈ اے لاٹ آف equipment, very very expensive equipment. تو یہ سیکنڈ چیلنج آیا. اس کے لیے پھر ہم نے ایک اور اپنی انجینئرنگ کی جو ہمارا پریویس ایکسپیرینس ہے اس کے بیس پہ ہم نے کہا یار ہم اس بیسس پہ شروع کرتے ہیں, اور جہاں جب ہم فاؤنڈیشن کے لیے جب ایکسکیویشن کریں گے تو اس وقت جس جگہ پہ ہمارا پرٹیکولر فاؤنڈیشن آئے گی نا اس کا اس وقت انالیسس کر لیں گے, بجائے اتنی براڈ قسم کی ہم انویسٹیگیشنز کریں. اینڈ وی ان دا بگننگ ہم اگر 1 ملین روپیز کے قریب اگر انویسٹیگیشن پہ, اس میں ڈائمنڈ بٹس انوالو تھیں, بڑا کچھ انوالو تھا, جو انہوں نے ہمیں اپنی مجبوری بتائی کہ جی ہم تو آپ سے پیسے نہیں کما رہے, لیکن دیز آر دا equipment we are going to use and we are just charging you for these expenses. تو یہ پھر سیکنڈ چیلنج آیا. یہ اس کو بھی ہم نے اس طریقے سے کیا کہ ہم اس کو ایز وی پروگریس ہم اس کو ہینڈل کرتے جائیں گے, اور وہ ابھی بھی ہمارا یہی اس کو پلان ہے کہ ہم نے اس کو اس طرح سے ہینڈل کرنا. Before we move on to more, اکبر صاحب اگر آپ کچھ شیئر کرنا چاہیں کہ what is your vision for the future of Basera, اور کوئی میسج جو آپ دیکھنا چاہیں ہماری آڈینس. میں ابھی تک اس میں فیل کرتا ہوں جو مجھے اوبویسلی اس کے جو زیادہ
جس کو کہنا چاہیے کہ اس کی پلاننگ ہے وہ ساری کاشان اینڈ ہز فیملی اور موسٹلی بیسک جیسے انہوں نے ایکسپلین کیا. سب سے پہلے تو فاضل صاحب کا یہ بیبی ہے تو ان کی جو ان کا ویژن ہے اس کو ہی ہم لے کے چلنا چاہتے ہیں, نہ کہ ہم اس کو کوئی چینج کرنا چاہتے ہیں. میری صرف یہ خواہش ہے اس کو دیکھ کے کہ اگر پاسبل ہو تو جو مجھے پتہ چلا تھا فاضل بھائی سے کہ ابھی تک جو پریزنٹ سچویشن میں بچے جو ہیں وہ جاتے ہیں اسکولز میں, ڈفرینٹ اسکولز میں. تو میرا ویژن یہ ہے کہ ہمیں یہ سارا کچھ یہیں پہ کرنا چاہیے اور اس ایجوکیشن بھی ان کی یہیں پہ کرنی چاہیے. پرابیبلی کاشان از ورکنگ ٹورڈز ایکوائرنگ لینڈ ایڈجیسنٹ ٹو دس پلاٹ اینڈ وہ اگر ہو جاتا ہے تو آئی ول ویری مچ لائک کہ وہاں پہ ہم ان کی اسکولنگ کا بھی کریں, نہ کہ یہ دوسروں کے اسکولز میں جائیں. اور اس اسکول کے بارے میں میرا ویژن یہ ہے کہ اس اسکول میں ہم ان کو بچوں کو ایک ہی جگہ پہ ریلیجس ایجوکیشن بھی دیں جو ہمارا ورنہ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں جی یہ بچوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ ایک طرف اپنی ایجوکیشن فارمل ایجوکیشن لے رہے ہوتے ہیں, پھر وہاں سے آتے ہیں, پھر وہ ٹیوشن کی طرف چلے جاتے ہیں, ادھر سے آتے ہیں, پھر وہ ریلیجس ایجوکیشن والے کوئی قاری صاحب آ جاتے ہیں, وہ ان کو پڑھانا شروع کر دیتے ہیں. سو یہ میری خواہش ہوگی کہ ہم اگر یہ کر سکیں تو دیٹ ول بی اے بگ اچیومنٹ کہ اس کے ساتھ ساتھ ہم اللہ تعالیٰ اس میں ہماری مدد فرما دے تو یہ بھی ہم اچیو کر لیں. Well, sir, thank you very much, sir, for your time, Akbar Saab, اور آپ کی سروسز کا بھی بہت بہت شکریہ. On behalf of the entire team that's present here, once again, thank you for your time, sir. My pleasure. Honor. Thank you. So, بات ہو رہی تھی کاشان سے with regards to donation. ماشاءاللہ کینیڈا میں ہے تو as you know, Mona is very active in promoting this amazing project جس میں ہم لوگوں کی بھی کوئی نہ کوئی contribution چھوٹی موٹی شامل ہے. Mona is very active on Facebook, Instagram. ماشاءاللہ ان کی پوسٹ ہم لوگ سارے دیکھتے رہتے ہیں اور ڈونیشنز کے حوالے سے آپ لوگوں کا جو لیڈ کانٹیکٹ ہے that is iCarity. تو Mona, if you want to just سب سے پہلے تو السلام علیکم, اور if you want to just highlight کہ جو لوگ کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں, what's the email address یا what's the easiest way of them reaching out to iCarity. Your mic is mute. Hold on one second. Here we go. ہاں جی, السلام علیکم. سب سے پہلے تو سب کو بہت سلام اور بہت شکریہ. اور میں سمپل ویز میں یہی بتانا چاہوں گی کہ iCarity کے پیج پہ جیسے کہ ہر ڈونر پوچھتا ہے, اپروچ کرتا ہے میسنجر پہ یا واٹس ایپ پہ, موسٹلی لوگ یا کچھ اگر ای میل کے تھرو بھی کر لیتے ہیں جو میرے پیج کے اوپر ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہیں. تو اس میں یوزلی یہی ہے کہ کنیڈین ڈونر کے لیے ای ٹرانسفر کی سہولت ہے کہ بہت سمپل اسٹریٹ فارورڈ, یا اگر کینیڈا سے باہر ہیں تو پے پیل ایک بہت ایزی وے ہے, سمپل. جیسے کل مجھے ابھی انگلینڈ سے اللہ کا شکر ہے کسی نے بھیجے, تو اور اس کے بعد پاکستان میں رہنے والوں کے لیے بھی وہاں پہ بینک ڈیٹیلز ہیں جو کہ وہاں پہ بھیج سکتے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ رمضان میں جیسے کہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ لوگ اتنے پیار اتنے احساس کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں, آگے آ رہے ہیں, اور لوگوں کے لیے مطلب یہ بہت اچھی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے, اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتا ہے, لوگ دلوں میں ڈال رہے ہیں, اور یہ بچے چیز ہی ایسے ہیں کہ دل چاہتا ہے کہ جو مرضی ان کے لیے کر دو. اور آئی تھنک کہ ہر بچہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کو رہنے کے لیے ایک اچھی سیف جگہ ملے, اور ان کو یہ وری نہ کرنا پڑے کہ امیجن ہیونگ ٹو موو ایوری ایئر. اٹس ناٹ ایزی وتھ ماشاء اللہ 45 بچے جو بھی وہاں پہ ہیں. تو میں یہی سب کو ریکویسٹ بھی کروں گی اور یہ بھی بتاؤں گی کہ بسیرا پیج پہ جائیں, iCarity پہ جائیں, دیکھیں, خود لرن کریں. جیسے لوگ بہت پوچھنا چاہ رہے ہیں, وہ اسپانسر کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی ہم یہ بلڈنگ تیار ہو جائے گی
जैसे कभी कोई डोनर्स कहते हैं कि ओ ये बड़ी हाई एंड बिल्डिंग लगती है, पता नहीं कि किस तरह बनेगी ये, लेकिन मैं यही कहूंगी कि आप जैसे ही लोग जो इंक्वायरी करते हैं, पूछते हैं, आगे बढ़ते हैं, बस अल्लाह ताला इसी तरह ही इकट्ठा करते जाते हैं और इंशाल्लाह यस बनेगी। जैसे कि कशान भाई कह रहे थे, माशाल्लाह से हम 60% फेज 1 के लिए पहुंच गए हैं, तो इंशाल्लाह ताला और भी आगे जाएंगे। Thank you very much, Mona. Thank you for all your efforts as well. Kashan, if I just want to switch gears and bring it back to you, कुछ लोगों का ये भी सवाल था कि विद रिगार्ड्स टू द डोनेशन, आया कि आप लोग खाली कैश डोनेशंस एक्सेप्ट करें या अगर कोई मटेरियल के तौर पे आप तक कांटेक्ट करना चाहे कि लाइक मैं ब्रिक्स देना चाहता हूँ या सीमेंट या सरिया, वो ऑप्शन भी हमारे पास मौजूद है, क्योंकि आई एम श्योर जो लोग देख रहे हैं शायद उनका कोई बिजनेस हो जो कि रिलेटेड हो इस प्रोजेक्ट के साथ, तो दे माइट वांट टू रीच आउट टू यू इफ यू कैन जस्ट clarify or share a few words on that, please. Ji, thank you, Usman, for bringing that question. It's a very, very vital, very important question. I appreciate it for reminding us. बिल्कुल, जो लोग materials देने की position में हैं या materials donate करना चाहते हैं, वो please हमसे राब्ता करें. अभी there's plenty of construction work ahead, or we can make use of almost every kind of material. Abhi to we are still working on foundations, so there's plenty of opportunity. बहुत सारे लोग जो है ऐसे भी हैं who have contacted us. किसी ने कहा कि हम electrical pipes वगैरह सारे provide करेंगे, किसी ने कहा कि हम bricks provide कर सकते हैं. तो इस तरह से already कुछ hardware वगैरह में कुछ pieces, कुछ इस type की चीजें, so already some have stepped forward. तो अगर हमारी audience में या हमारे contacts में कोई और ऐसे हैं जो कि perhaps materials provide करना उनके लिए आसान है, या वो चाहते हैं कि भाई ये materials हमारे लगे हैं, तो definitely most welcome. हमसे राब्ता करें और आगे इतनी phases of construction है, we are working hand in hand with Akbar Bhai's team, तो वो हम फिर coordinate कर सकते हैं कि जी क्या materials चाहिए, क्या quantities चाहिए, कब चाहिए, किस तरह जो भी उसकी specifications हैं वो सारा हम लोग discuss कर सकते हैं. दूसरा ये एक और, since we're on this topic of kind of different ways that people can contribute, पिछली कॉल पे भी पिछले हफ्ते जब हमने किया था तो किसी ने सवाल पूछा था. I want to reiterate that कि कुछ लोगों का दिल है, उनकी ख्वाहिश है कि हम जो है वो एक particular room जो है वो dedicate करें to a loved one in memory. तो उसके लिए भी बिल्कुल हम ओपन हैं. अगर कोई ऐसी किसी की ख्वाहिश है, किसी ने ऑलरेडी जिक्र किया था कि जी हम चाहते हैं कि एक स्टडी या लाइब्रेरी की जो फर्निशिंग्स हैं वो सारी वो हम करना चाहते हैं, तो इस टाइप की जो डेडिकेशंस हैं वो भी बिल्कुल इस वक्त ओपन है, क्योंकि इस वक्त ऑन द ग्राउंड आपने देखा कि अभी स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ. तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ऐसी हैं इस वक्त कि इफ समबडी वुड लाइक टू dedicate and sponsor a dormitory or a dining hall or masjid or study hall, your auditorium, तो इस तरह से बहुत सारी opportunities available हैं. और उसमें हम जो है वो ये dedications के लिए we can put name plaques and ताकि एक lasting memory हो for that family जो कि चाहती है कि भाई हमारा एक इसमें हिस्सा हो और लोगों को जो है वो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिले कि लोग दुआ करें उनके लिए ना. So this is something that a lot of people are asking, so for sure we are open to that. Perfect. Thank you for bringing that up as well. तो जो लोग राब्ता कायम करना चाहते हैं, of course Facebook पे you can go on our page, it's on the scroll. Otherwise basiratrust.org, जहाँ पे आपको फाजिल साहब की, जो कि कहना चाहिए कि इस शिप के कैप्टन है बेसिकली, और बड़ी अच्छी तरीके से इसको स्टीयर कर रहे हैं. बहुत सारी दुआएं आपके लिए भी. वेरी थैंकफुल टू अकबर साहब फॉर हिज कंट्रीब्यूशन एज वेल. फाजिल भाई, रमज़ान का महीना ऑलमोस्ट अपने अख्ताम पर है. कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे उन तमाम दोस्तों को जो कि हमारी ये ब्रॉडकास्ट देख रहे हैं और पिछली एपिसोड्स भी देख रहे हैं, बिफोर वी डू द क्लोजिंग रिमार्क्स? अगर आप कुछ ऐड करना चाहें प्लीज. उस्मान भाई बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दें. मैं बस सारे दोस्तों से, बहनों से, भाइयों से यही इल्तिजा करूँगा कि
صرف رمضان میں نہیں ہر وقت اپنے آس پاس دیکھیں اور جو لوگ ان کے آس پاس ایسے ہیں جو غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، یتیم ہیں، بیوائیں ہیں، یا اور لوگ جو جن کے ایک وقانہ بھی ان کو صحیح طریقے سے میسر نہیں ہے، ان کا خیال رکھیں اور ان کو بھی ساتھ اپنے فیملی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ ان کو بھی اٹھائیں، اور اپنے آس پاس کم سے کم اگر کوئی ایسے بچے ہیں تو ایک بچے کی تعلیمی کفالت جو ہے وہ اپنے ذمہ لے لیں، اور وہ اس معاملے میں ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، اور بھی ایسے بہت ادارے ہیں جو کام کر رہے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی چل سکتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ اپنے حصے کا کرتے جائیں، انشاءاللہ فرق ضرور پڑے گا۔ تھینک یو ویری مچ فاضل بھائی، بہت بہت شکریہ۔ میں شکر گزار ہوں اکبر صاحب کا جنہوں نے کہ ہم تک بہت سی معلومات پہنچائی اس بلڈنگ کے اسٹرکچرس کے حوالے سے۔ سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ کاشان تھینک یو فار جوائننگ the session as well۔ اور بہت بہت شکریہ مونا آپ کا بھی، and all the hard work that you're doing behind the scenes with regards to the social media۔ دوستو یہ تھا ہمارا آج کا سیشن۔ once again it's going to be available on our Facebook page جو کہ آپ اسکرول میں دیکھ رہے ہیں، it's facebook.com/Basera Shelter Homes۔ آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں، جو کہ ہوگی عید کے بعد۔ سو ایڈوانس میں آن behalf of the entire team of Basera I would like to wish you all Eid Mubarak as well, and thank you for watching۔ If you have any questions just drop it in the comments, or you can DM us, and inshallah Fazil bhai or Kashan will get back to you as soon as possible۔ Once again, thank you for tuning in, and take care, stay safe, assalamu alaikum۔ Thank you so much, and please make the most of the remaining days of Ramadan, and let's maximize this. Welcome.